اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی تاریخ میں سے حضرت داؤد علیہ السلام کا تعارف۔ حضرت داؤد علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 1000 سال پہلے بنی اسرائیل میں پیدا ہوئے۔ آپ نے جالوت بادشاہ کو قتل کر کے بنی اسرائیل کو اس کے ظلم اور ستم سے نجات دلائی۔ آدم علیہ السلام کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو خلیفہ کا لقب عطا کیا۔ آپ نبی بھی تھے، رسول بھی تھے اور وقت کے بادشاہ بھی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ پر زبور کتاب نازل فرمائی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے انتہائی خوبصورت آواز عطا کی تھی۔ جب آپ زبور کی تلاوت کرتے تو جنات، انسان، جنگلی جانور، پرندے سارے سننے کے لیے خاموش ہو جاتے اور جھومنے لگتے تھے۔ آپ پرندوں کی بولیاں بھی سمجھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے لوہے کو نرم کر دیا تھا، آسانی سے زرہ بنا لیتے تھے۔ زرہ ایسے جنگی لباس کو کہتے ہیں جو جنگ کے دوران لوہے کا ہوتا ہے، پہنا جاتا ہے اور گولی یا ایسی چیز اثر نہیں کرتی۔ ٹھیک ہے جی۔ لڑائی کے موقع پر ان کو پہن کر دشمن سے بچاؤ بھی کر لیتے تھے، نیز ان کو بیچ کر اپنے لیے روزی کا انتظام بھی کر لیتے تھے۔ ایک فرض کے بارے میں تکبیر تحریمہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نماز کی کنجی وضو ہے، اس کا تحریمہ تکبیر ہے، اور نماز کو ختم کر دینے والا تسلیم یعنی السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنا ہے۔ نماز شروع کرتے وقت جو تکبیر کہتے ہیں اس کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں، اور یہ کہنا فرض ہے۔ کسی نے ویسے ہاتھ اٹھا لیے تکبیر تحریمہ نہیں کہی تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ ایک سنت کے بارے میں مصاحفہ اور معانقہ۔ معانقہ کہتے ہیں گلے ملنا، اور مصاحفہ کہتے ہیں دونوں ہاتھوں سے سلام کرنا۔ ادب یہ ہے کہ ہمیشہ دونوں ہاتھوں سے سلام کیا جائے۔ ٹھیک ہے جی۔ سیدنا انس فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام جب آپس میں ملتے تو مصاحفہ کرتے، یعنی ویسے جیسے ملتے ہیں آپس میں تو کیا کرتے تھے، دونوں ہاتھوں سے سلام کرتے تھے، اور جب سفر سے واپس آتے، دور سے کہیں آتے تو معانقہ کرتے تھے۔ ایک فضیلت والا عمل حلال کمائی سے مسجد بنانا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ عبادت کے لیے حلال مال سے کوئی عمارت یعنی مسجد بنائے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں موتی اور یاقوت کا گھر بنائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ۔ اے ہمارے رب جی، آپ ہمارے گناہ معاف فرما دیں۔ اللہ جی ہمیں نیکی کے لیے قبول فرما لیں برحمتک یا ارحم الراحمین۔